اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام جواد علیہ والسلام کی زندگی کے ایک مسئلے کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے حل کو بیان کرنا ہے۔ حضرت جب مرتبہ امامت پہ اور منصب امامت پہ فائز ہوئے تو آپ کی عمر 8 یا 9 سال تھی، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو عالم اسلام میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، جس کے اوپر کافی بحث کی گئی ہے۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ 9 سال کا بچہ امام نہیں بن سکتا، کیونکہ 9 سال کے بچے کے اوپر شرعاً کوئی وظیفہ اور کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرد کو اسلامی احکام کے عمل پیرا ہونے کے لیے کم سے کم سن بلوغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و خمس 15 سال سے پہلے کسی بچے پہ واجب نہیں ہوتے، تو ایک ایسا بچہ جو ابھی جس کی عمر 8 سال یا 9 سال ہے، وہ امت کی امامت کیسے کر سکتا ہے؟ امام جواد علیہ والسلام کی زندگی مصیبت اور آلام میں گھری ہوئی زندگی ہے۔ سلسلہ امامت کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے کم عمر آپ کی ہے۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے تھے وہ کتنا خطرناک زمانہ ہے۔ 2 دلیلیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور دونوں دلیلیں قرآن سے ہیں۔ پہلی دلیل جس میں پروردگار عالم جناب یحییٰ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو پوری دقت اور پوری قوت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے لو، یعنی اپنے اختیار میں لے لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور اسی آیت کا دوسرا جز جس میں پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکم عطا کیا۔ اس حکم کے سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد حکم سے نبوت ہے، یعنی جب جناب یحییٰ بچپنے کی حالت میں تھے، ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا کر دیا۔ اور اس بات کو تمام لوگ قبول کرتے ہیں کہ اس سن و سال میں، یعنی جب وہ صبی تھے، یعنی بچے تھے اور سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، اسی وقت پروردگار عالم نے جناب یحییٰ کو کتاب بھی عطا کر دی اور نبوت بھی عطا کر دی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار کی نگاہ میں منصب اور کتاب کی عطا کرنے کے لیے سن و سال درکار نہیں ہے۔ اصل انسان کی اپنی صلاحیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچپنے کے اندر، بچپنے کی عمر میں انسان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لے کہ جس صلاحیت کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے عہدے اور منصب مل سکتا ہو۔ دوسری دلیل اسی قرآن سے جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ ہے کہ جن کی زندگی ابھی گہوارے میں ہے۔ ابھی جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور شاید ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ جب امت نے آ کے جناب مریم سے سوال کیا کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بچہ کیسے ہے؟ جناب مریم نے اشارہ کیا کہ جا کے اسی بچے سے سوال کرو۔ لوگ اور امت آئی اس گہوارے کے پاس جہاں جناب عیسیٰ لیٹے ہوئے تھے، تو جناب عیسیٰ اس گہوارے سے بولے، اور اس طرح سے یہ قرآن کی آیت ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ 3 باتیں عرض کی جناب عیسیٰ نے۔ پہلی بات یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو جب منصب یا کتاب ملتی ہے پروردگار کی طرف سے، تو اس کے لیے سن و سال ضروری نہیں ہے۔ جناب یحییٰ کے لیے تو قرآن نے سبھی کا لفظ استعمال کیا، لیکن جناب عیسیٰ تو ابھی گہوارے میں ہیں، چند روز کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی، ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ لیکن اس پورے مسئلے میں، جناب عیسیٰ کے مسئلے میں، جناب عیسیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو پہلے مرحلے پہ یہ شرط رکھی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بندگی کے بعد یہ منصب ملتے ہیں انسان کو۔ تو اگر قرآن کی نظر میں جناب یحییٰ بچپنے میں نبی بن سکتے ہیں، قرآن کی نگاہ میں جناب عیسیٰ بچپنے میں کتاب اور نبوت حاصل کر سکتے ہیں، تو جناب امام جواد علیہ السلام جن کی عمر 8 سال یا 9 سال تھی، اگر اس سن و سال میں ان کو منصب امامت پہ فائز کیا جا رہا ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل اور کوئی پریشانی پیش آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے منصب اور اللہ کی طرف سے دیے جانے والے عہدے کے لیے اصل صلاحیت بندگی اور
تقویٰ پرہیزگاری شرط ہے۔ مابقی عمر کتنی ہوگی اس کی کوئی شرط نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان 50 سال میں کے بعد جا کر اللہ کا نبی بنے اور وہ عہدہ حاصل کرے، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں گہوارے میں ہو اور اعلان کریں انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ۔ تو جناب امام جواد علیہ السلام کی امامت کے لیے بہترین دلیل یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام 8 سال کی عمر میں ہیں جب جناب عیسیٰ کو بچپنے میں گہوارے میں نبوت اور کتاب مل سکتی ہے، تو امام جواد کو بھی 8 سال کی عمر میں امامت مل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔